یہاں پہ کہا گیا نصاب کے حوالے سے، آج تبدیلی صرف نصاب کے حوالے سے نہیں آ رہی، آج تبدیلی طاغوتی قوتیں 3 جہتوں سے لا رہی ہیں۔ نصاب ایک جہت ہے، ایک دروازہ ہے، 3 دروازوں سے یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے کلچر کو، آپ کی ثقافت کو، آپ کی تہذیب کو مٹانے کے لیے سوشل میڈیا، تاکہ آپ کی تہذیب مٹ جائے، تاکہ آپ کی ثقافت مٹ جائے، تاکہ آپ کے اخلاق کا جنازہ نکل جائے، اس کے لیے سوشل میڈیا آ گیا۔ تاکہ آپ کی فکر ختم ہو جائے، فکری غلام بن جائیں، اس کے لیے مغرب نے آپ کو نصاب دے دیا۔ اور وہ نصاب جس پر آج لوگ فخر کرتے ہیں، آج جب ہم مغرب میں جاتے ہیں باخدا لوگ روتے ہوئے نظر آئے۔ میں گزشتہ برس یو کے گیا تو ایک نوجوان وہ کہنے لگے کہ میں نے ہوم سکولنگ شروع کی ہے، اور تقریباً چھوٹا سا ٹاؤن ہے، یہاں 450 فیملیز، خاندان میرے اس سکول سسٹم کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے پاس یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اس نے کہا میری چھوٹی بچی پریپ میں پڑھتی تھی، تو گھر آئی تو آ کر کہنے لگی بابا آج ٹیچر نے بھی عجیب بات کہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہا اس نے؟ تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ پڑھا رہی تھی اور اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ کیسا ہے کہ جی 1 mother 2 father۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں اس کو کیسے بچاؤں؟ چھوٹی بچی پریپ میں پڑھنے والی، نرسری میں پڑھنے والی، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کے 2 باپ ہو سکتے ہیں۔ جس نصاب کا آغاز یہاں سے ہوگا، اس نصاب سے شرافت انسانی پیدا ہوگی، اس سے حیا پیدا ہوگی۔ آج میرے دوستو ہم اس میں بہ گئے۔ میں ایک اور بات، یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب اور یہ لوگ وہاں ایک بڑا پادری تھا، اس کے پاس گئے جو یو کے کا بڑا سینئر تھا۔ تو اس کو جا کر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا جو انجیل ہے اس کے مطابق ہے، آپ کے دین کے مطابق ہو رہا ہے یہ جو کچھ؟ اس نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے، روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اب ہماری سنتے نہیں ہیں، یہ ہماری نہیں سنتے۔ آج میرے دوستو بالکل انہی خطوط پر، آج انہی خطوط پر علماء سے امت کو کاٹا جا رہا ہے، تاکہ کل عالم کی آواز اتنی کمزور ہو جائے کہ سوسائٹی اس کی آواز پر کان ہی نہ دھرے، اور پھر شیطان جس طرح چاہے اس کے ساتھ کھیلے۔ اس پادری نے کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں کہتا، لیکن یہ سوسائٹی اب ہماری بات مانتی نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو ڈاکٹر صاحب اس پادری نے ایک عجیب بات کہی، اس بوڑھے شخص نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ یہ تبدیلی آئے گی، میرا ایمان کہتا ہے کہ جب بھی تبدیلی مغرب میں آئی تو مسلمانوں وہ تمہارے ہاتھ سے آئے گی، تمہارے ہاتھ سے آئے گی۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے دل میں ہنسنے لگا، ہماری اپنی سوسائٹی کی ستیہ ناس، اور یہ ہم سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا
کہ آپ کو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا تھا خوش فہمی، لیکن آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ تبدیلی آپ کے ہاتھ سے آئے گی؟ اس نے کہا یہاں پوری دنیا کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اسکالر آتے ہیں، جوان آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، ملتے ہیں مجھ سے، لیکن ایک عجیب بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ جو حیا میں نے مسلمان کی آنکھ میں دیکھی ہے وہ کسی اور میں نہیں دیکھی، اور جس آنکھ میں حیا ہوا کرتی ہے وہی انقلاب لایا کرتی ہے۔ اور آج کا سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو بے حیا بنا رہا ہے، بے حیا بنا رہا ہے۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے اعتبار سے دروازہ ہے یہ بےہودگی کا، اور ہماری ماں نے جس کی گود من المہد الی اللحد ہم کہتے تھے، پہلی درسگاہ، اس نے وہ وڈرا ہو گئی موبائل کے حق میں، دستبردار ہو گئی۔ بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس نے اس کے حوالے کر دیا، کھلونا سمجھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے اگر آپ موبائل لیں تو وہ اتنا چیختا ہے کہ وہ تو چپ ہی نہیں ہوتا، تو پھر باپ بھی کہتا ہے وہ دیس کو تا جان چھٹا ہے وہ۔ اب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہماری اولاد پنپ رہی ہے۔ نصاب پاکستان میں ہر سکول کا اپنا نصاب۔ مجھے ایک بہت سینئر اسلام آباد میں پروفیسر تھے، وہ ملے، اور یہ بھی کچھ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، آج کی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میری بیٹی یہاں اسلام آباد ایک سکول میں پڑھتی ہے، 4th میں پڑھتی ہے، تو اس کو جو ٹیوشن پڑھاتا تھا ٹیچر، وہ ایک دن نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ ہوم ورک کروا دیں۔ تو میں نے اس کی ایک کتاب وہ میرے پاس لائی، تو اس میں سوال تھا، جواب تھا۔ سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ عید کا دن سب سے زیادہ خوشی ہے۔ اسلام آباد کے اندر فیس دے کر، بڑی بھاری برکم فیس دے کر بیٹی کو پڑھا رہا ہے، اور پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے دیکھا۔ سوال تھا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن کون ہے؟ تو نیچے جواب لکھا تھا ویلنٹائن ڈے۔ اب جو 4تھی کلاس کی بچی، کیونکہ اس کو یاد اسے تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو رٹا مارتی ہے، ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن، اس طرح رٹ کے یاد کرے گی۔ جس کو 4تھی کلاس میں آپ نے ویلنٹائن ڈے یاد کروا دیا، تو وہ اگر میٹرک اور ایف اے میں پہنچ کر کسی کو پھول پیش کرتی ہے تو قصور میرا ہوا یا قصور اس کا ہوا؟ لہذا نصاب دنیا کے اندر فکر تبدیل کرتا ہے، اور پھر نصاب کے ساتھ اگر دین بیزار استاذ بھی ہو تو پھر یہ ظلم علی ظلم ہو گیا۔ اور پھر تیسرا دروازہ ہے قانون سازی کا، پارلیمنٹ کا۔ اس پارلیمنٹ میں جہاں نصاب کے لیے بھی منظوری، جہاں باقی ساری چیزوں کی منظوری، وہاں پر دین بیزار لوگ، بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کہی کہ مشنری اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ، آپ اساتذہ ہیں۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، یہ 1990 کی تھی یا 92 کی تھی، کویت میں مشنری اسکول، ایشیا کے مشنری اسکولز کا ایک تربیتی کنونشن تھا، جس طرح آپ کا ہے۔ تو اس میں فرانس سے جو ان کا ہیڈ تھا وہ بھی اس میں آیا ہوا تھا۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی، میں نے اتنے لوگ عیسائی کیے، میں نے اتنے کیے۔ تو جب اس کی تقریر کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو یہ ہدف دیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ ہدف نہیں دیا کہ اتنے لوگوں کو عیسائی بناؤ۔ ہماری کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہو، ہم نے کسی جگہ پہ کوئی اپنے جو جس طرح نصب العین لکھا ہوا ہے، کسی جگہ لکھا ہو کہ مشنری اسکول پاکستان میں ان کو اتنے لوگوں کو عیسائی بناؤ، یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے
کہنے لگے جی پھر کیا ٹارگٹ ہے؟ آپ نے ہمیں ٹارگٹ نہیں بتایا۔ اس نے کہا ہمارا ہدف اور ٹارگٹ صرف اتنا ہے، صرف اتنا کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، بس مسلمان مسلمان نہ رہے۔ تو آج پاکستان میں آنے والا وزیر اعظم انہی سکولوں سے ہو کے آتا ہے، اور وہ نعرہ جو چاہے مرضی لگائے اس کی گٹی میں ڈال دیا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، اور ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جناب ہمارے لیے خلیفہ راشد بنے گا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ 3 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے سوشل میڈیا کا، اس پہ پہرا دینا ہوگا، نصاب پر تحریک کرنی ہوگی، کیونکہ نصاب میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جو نصاب آلودہ آئے اس کو اچھے انداز میں بچوں تک پہنچانا ہم اپنے الفاظ اور تعبیرات میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تحریک اور کوشش کی جائے۔ آج جتنے یہاں پر اعلامیہ میں جو چیزیں پیش کی گئی، میں ایک جماعت کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ان سب کی تائید کرتا ہوں، کہ اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اعلامیہ جو پیش کیا گیا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جمعیت اساتذہ کو، ان کی اس فکر کو، ان کی اس کوشش کو، ان کی اس کاوش کو۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر خاص کر کے آزاد کشمیر میں ہمارے عزیز مکرم مولانا انوار، یہ بہت متحرک فعال ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے اس کو آگے بڑھانے میں جس طرح کا کردار ادا کیا، اس پہ بھی۔ اور میرے بہت ہی مہربان بھائی ہیں مولانا ریاض نعمانی صاحب، جن کا گیسٹ ہاؤس ہے، جن کا یہ گھر ہے، ان کے ساتھ، اور یہ میرے اکلوتے کلاس فیلو بھی ہیں، تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ یہ اپنی محبتوں سے ہمیشہ نوازتے ہیں۔ میں نے نہ کہتے کہتے کہ وقت نہیں لوں گا، پھر بھی کم مولویوں والا کر چھوڑیا، تو میں آپ کی محبتوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ ساری کی ساری ایک طرف رہ گئی، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔